بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو مہر علی کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قدیم داستان یوٹیوب چینل۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ریڈ ہیفر کے بارے میں بحث چل رہی۔ یہ کیا ہے؟ پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں ہیکل سلیمانی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ کیا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرخ گائے یعنی ریڈ ہیفر کے متعلق۔ 29 مارچ کو شاید اسرائیلی لوگ ایک سرخ بچڑی کی قربانی دیں گے، جس کے ذریعے دجال جعلی مسیح کو بلانے کے لیے اور مسجد اقصیٰ کو تباہ کریں گے، اور 8 اپریل کو رمضان کے آخری دن وہ اپنے جعلی مسیح کو بلانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس دن ایک تاریخی سورج گرہن ہوگی جو کہ 375 سالوں سے نہیں ہوئی۔ لال بچڑی کی قربانی یہودی روایت میں اہم رسم ہے۔ یہودی شریعت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں صرف 9 لال بچڑیوں کو قربانی دی گئی۔ لال بچڑی کی راکھ کو ایک پاک سازی رسم میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مردے کے جسم سے رواجی نجاست کو دور کیا جا سکے۔ یہاں یہ لال بچڑیوں کی فہرست ہے جنہیں یہودیوں نے قربانی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی لال بچڑی کی قربانی دی، حضرت عزیر علیہ السلام نے دوسری لال بچڑی کی قربانی کی، سیدنا سائمن علیہ السلام نے تیسری لال بچڑی کی قربانی کی، حضرت اسماعیل بن پیاوی نے چوتھی لال بچڑی کی قربانی کی، ہنمیل مصری نے 5ویں لال بچڑی کی قربانی کی، حضرت اسماعیل بن پیاوی نے 6ٹھی لال بچڑی کی قربانی کی، ہنمیل مصری نے 7ویں لال بچڑی کی قربانی کی، ہنمیل مصری نے 8ویں لال بچڑی کی قربانی کی، اسماعیل بن پیاوی نے 9ویں لال بچڑی کی قربانی کی۔ یہ قربانیاں صدیوں کے وقفے کے بعد ہوئیں جن کے درمیان کافی گیپ ہے۔ 10ویں لال بچڑی کی قربانی یہودی روایت کے منتظر ہے، اور یہ یہودیوں کے نزدیک ضروری کہ وہ اپنے 3rd ٹیمپل کی تعمیر کے سے پہلے اس کی قربانی کے ذریعے پاک ہو جائیں۔ جیسا کہ لال بچڑی کی قربانی کے بارے میں افواہیں پھیل رہی ہیں، اس کے لیے انہوں نے تیاری کر لی ہے۔ وہ ایک نہیں بلکہ 5 کی قربانی کریں گے۔ جو خصوصیات ان کو چاہیے وہ یہ ہیں: خالق سرخ ہونا چاہیے، نہ کوئی سیاہ یا سفید بال، کنواری ہونی چاہیے، 34 مہینوں سے 38 مہینوں کی عمر کی ہونی چاہیے، اور قربانی کے وقت تقریباً 3 سال کی عمر کی ہونی چاہیے، جو شاید اس مارچ سے جولائی کے درمیان ہے۔ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا یہ اقدام تورات کے مطابق آخری وقت کی ابتدا ہے۔ ترتیب درج ذیل ہیں: سرخ بچڑی کی قربانی، اوزار کی پاک سازی، المسجد الاقصیٰ کی تباہی، تیسرے ٹیمپل کی تعمیر، جعلی مسیح کی آمد، امام مہدی کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، اور قیامت۔ یہ قربانی اس سال کے درمیان تک مارچ کا اختتام سے جون ہوگی۔ اس کی کھال، گوشت، خون اور ہڈیوں کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو جلایا جائے گا اور پاک پانی کے ساتھ ملا کر پاک کیا جائے گا، اور پھر پانی جو پاک سازی کے لیے ہے اس کو تیسرے ٹیمپل کی بنیادوں کے ارد گرد چھڑکا جائے گا۔ اس سے دجال کے زمانے کا آغاز ہو جائے گا۔ اس قربانی کو کرنے کی جگہ کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے، اور بچڑی بے داغ خالص کمارا کو ٹیکسس سے اسرائیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں۔ صحیح وقت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن ہمیں ہر وقت ان حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، اور ہمارے سامنے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی کافی نشانیاں موجود ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر حملہ کر کے اور کتنے معصوم مسلمانوں کو شہید کر کے ہماری امت مسلمہ کا رسپانس دیکھ لیا۔ ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کی اکثریت بھی صرف دنیا طلبی میں لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے وہ جانتے ہیں کہ جو امت اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی نہیں جاگی تو اگلے اقدام تو آرام سے وہ کر سکتے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ وہ ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوگا۔ وہ یروشلم کو فتح کرے گا اور پوری دنیا کا سفر کرے گا، ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ جھوٹے مسیح کے طور پر اس کے بہت سی ساتھیوں نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا، اور ان کی صفوں میں مزید کمزور ایمان والے شامل ہوں گے۔ وہ ایک شیطانوں کی فوج کے ساتھ کام کرے گا۔ اس کے سب سے متعبر حامیوں میں یہودی ہوں گے
جن کے لیے وہ خدا کی طرح ہوگا۔ اس کی آمد کے بعد ہماری بیویوں اور بیٹیوں کو گھر میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات آپ کو دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ پہلے 10 آیات کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ہر روز پڑھنے کی کوشش کریں، خصوصاً جمعہ کے دن تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، برائے کرم اس بارے میں آگاہی بڑھائیں۔ یہ ہماری امت پر سب سے بڑا سخت اور مشکل فتنہ ہے اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں غافل۔ برائے کرم اس کے بارے میں ریسرچ کریں اور اپنا ایمان بڑھائیں، کیونکہ دجال ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلے گا۔ اللہ ہمارے ایمان مضبوط و محفوظ رکھے اور ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔